اپنے بھائی حماد اور ہمارے اس وقت سب کے لیے نظروں کا امیدوں کا محور شبر زیدی صاحب اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. چونکہ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلا عوامی فلاحی بجٹ پیش ہوا جس کے اندر ایک اکنامک ریفارم ایجنڈا پرائم منسٹر آف پاکستان کی زیر قیادت اس حکومت نے پارلیمنٹ سے اپروو کروایا اور اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہماری اکنامک ٹیم آج میڈیا کو آن بورڈ لینے آئی ہے اور وہ تمام ترجیحات جو اس بجٹ کے ساتھ جڑی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کا ویژن، پاکستان تحریک انصاف کی جو مینیفیسٹو کے اندر پبلک ریلیف اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے اداروں کو استحکام دینے کے لیے اور پاکستان کا جو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو مینڈیٹ لے کے آئی تھی، یہ بجٹ جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اور میں پر امید ہوں کہ میڈیا اس بجٹ کا جو مثبت پہلو ہے، عوام دوست پالیسیز ہیں، اس کے اندر فلاحی منصوبے ہیں، اس کے اندر ترقیاتی انیشیٹو ہیں، اس کے اندر ایک ایسا وے فارورڈ ہے کہ جو لانگ ٹرم کنٹینیوڈ سسٹینیبل ایک اسٹریٹجی جو عمران خان صاحب کی اس پاکستان کو دنیا میں ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے جو ویژن ہے، یہ بجٹ اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرے گا. تو شیخ صاحب، میں آپ کی ٹیم کی شکر گزار ہوں. دس از اپ ٹو یو کہ ناؤ ہاؤ یو ول ایکسپلین ٹو دیم. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں موقع دیا کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور آپ کے توسط سے پاکستان کی پبلک کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے. بجٹ کا پیش ہونا ہمیشہ ایک اہم ایونٹ ہوتا ہے ایک اکنامک کیلنڈر میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بجٹ اچھے انداز میں پاس ہوا. اور ہماری کوشش، اس حکومت کی کوشش یہ رہی ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں شفافیت ہو، ہر چیز کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور سچ بولا جائے. تو یہ بجٹ بھی ان ویلیوز کی عکاسی کرتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی اقتصادی صورتحال ہے اس کو بغیر چھپائے پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی کی جانب لے جانے کے لیے، ان پہ بھی بحث ہو اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں ان اقدامات کو عملی طور پہ اڈاپٹ کیا جائے. اس بجٹ کا جو سینٹر ہے، جو محور ہے، وہ پاکستان کی پبلک ہے اور پاکستان کے شہری ہیں. کیوں کہ کوئی حکومتی قدم اس کی اچھائی یا اس کی کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے کتنی بہتر ہے. تو اس کے جو 5 بنیادی ایلیمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بجٹ کے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو ہم ایک بحران کی سچویشن میں مبتلا تھے جس سے ہم ابھی تک نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی چیز یہ تھی کہ ہمارا جو ایکسٹرنل فرنٹ، یعنی جو ہمارا خارجی فرنٹ ہے، جس کے اندر ہماری امپورٹس، ایکسپورٹس اور فورن لونز کے ایلیمنٹ ہیں، وہ ایک بہت پریشان کن حد تک جو ہے گر چکا تھا. اور ہمارے جو ڈیٹس تھے، ٹوٹل ڈیٹس جو قرض تھے، ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 31,000 بلین تک پہنچ گئی تھی. اور خصوصی طور پہ جو فورن ہمارے لونز تھے وہ تقریباً $100 بلین کو ٹچ کر رہے تھے.
اس سچویشن میں جو دوسری پریشان کن بات تھی کہ ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کی گیپ تھی، یعنی ہم ایک جانب ڈالر خرچ کر رہے تھے امپورٹس کے اوپر جو تقریباً $60 بلین تک پہنچ گئی تھی، اور دوسری جانب ہم جو ایکسپورٹس کر رہے تھے یعنی جو ہم ڈالرز کما رہے تھے اس کی تعداد کوئی $20 بلین کے قریب تھی. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ جو تھا وہ ڈالرز کے مقابلے میں گر رہا تھا یا اس پہ سٹریس تھا، کیونکہ ایک تو ہم نے لونز بورو کیے ہوئے تھے ڈالرز میں، دوسری جانب ہم کمانے کی بجائے ہمارے جو خرچ تھے ڈالرز کے وہ کئی گنا زیادہ تھے. تو پہلی کوشش یہ ہوئی کہ اس ایکسٹرنل تھریٹ کو قابو کرنے کے لیے ہم نے کچھ امیڈیٹ سٹیپس لیے پچھلے چند مہینوں میں. اور اس میں کیا سٹیپس لیے گئے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے کم کیا جائے. تو اس کے لیے امپورٹس نے باہر سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو کم خریدنے کے لیے ان پر ٹیرفس لگائے گئے، اور خاص طور پہ جو لگژری آئٹم ہیں، جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں. اور یہی سلسلہ اس بجٹ میں بھی برقرار ہے، اور اسی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جس کی $20 بلین اماؤنٹ تھی جب یہ حکومت آئی، اس سے اس سال کے دوران جب یہ سال مکمل ہو رہا ہے تو $13.5 بلین تک لایا گیا، یعنی اس میں تقریباً $7 بلین کی کمی کی گئی. اور اب جو نیا بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں اس میں ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں کہ اس نمبر کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو 13.5 سے گرا کر $7 بلین تک لے جایا جائے. تو یہ ایک اچھی کامیابی ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں گیپ ہے وہ کم ہوگا، اور ہمیں اپنے جو روپیہ ہے، جو کرنسی ہے، اس پہ پریشر بھی کم کرنے میں مدد ملے گی. دوسری چیز جو ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ہم اپنے تھریٹ سے ڈیل کرنے کے لیے ہم نے کی کہ ہم نے کوئی $9.2 بلین جو ہیں موبلائز کیے بائیلیٹرلی فرام چائنا، سعودی عربیہ اینڈ UAE. اور اسی طرح سے سعودی عربیہ سے ہم نے $3.2 بلین کی ایک پیٹرولیم پروڈکٹس کے لیے جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی لی، یعنی ہم پیٹرول پروڈکٹس خریدیں لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفر ہو، اور یہ 3 سال کی فیسلٹی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے اسی طرح کی ایک فیسلٹی لی گئی ڈیفرڈ پیمنٹ کی جو $1.5 بلین ہے. اور ایک اور فرینڈلی کنٹری قطر سے ابھی حال ہی میں معاہدہ ہوا $3 بلین کا، اور انہوں نے بھی پہلا $0.5 بلین ٹرانسفر کر دیا ہے ہمارے ریزروز میں. اور IMF کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں، اور 3 تاریخ کو ان کا بورڈ جو ہے انشاءاللہ اگر ایوری تھنگ اسٹیز آن کورس تو وہ $6 بلین کا جو یہ پیکیج ہے وہ اپروو کرے گا. اور اسی سے کیوں لیتے ہوئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ہمیں $3.4 بلین کمٹ کیے ہیں، جس میں سے $2.1 بلین جو ہیں اس آنے والے سال میں ڈسبرس ہوں گے. اور اسی طرح کی امید ہم ورلڈ بینک سے بھی رکھ رہے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جس میں ہماری کوشش ہوئی کہ ایک تو ڈالرز کو جنریٹ کیا جائے، اور یہ جب انٹرنیشنل ایجنسی سے آپ ڈیل کرتے ہیں یا بائیلیٹرل کنٹری سے تو جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ری پیمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی ہے. اب تو ایک تو یہ تھا کہ ایکسٹرنل جو فرنٹ کے اوپر تھریٹ ہے اس سے نپٹنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. دوسری چیز بڑی یہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے جو اخراجات ہیں، حکومتی اخراجات، ان کو بہت ہی سخت انداز میں کم کیا جائے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کہاں پہ کم کر سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں بھی ہم کر سکتے ہیں اسے کریں. اب
ہمیں اس سال آنے والے سال میں 2,900 بلین جو ہیں یعنی 2.9 ٹریلین یا 2,900 بلین جو ہیں وہ ہمیں ماضی کے لیے ہوئے قرضوں کی انٹرسٹ پیمنٹ یعنی ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے کرنی ہے. اب اس سے کوئی ہم بچ نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ہوئے قرض نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ قرضے واپس دیں، کیونکہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی سچویشن میں کبھی بھی نہیں لے جایا جا سکتا. تو ایک اس سے ہم بچ نہیں سکتے اور یہ ہم انشاءاللہ دیں گے. دوسری جانب اگر جو بھی ریونیوز جمع ہوتے ہیں جو ڈویزیبل پول میں جاتے ہیں اس میں سے 57.5% جو ہے وہ صوبوں کا حق ہے، اور اس سے بھی ہم کانسٹیٹیوشنلی بچ نہیں سکتے، وہ ہمیں ہر صورت میں صوبوں کو دینے ہیں کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. تو اب سوال یہ کہ ہم کہاں پہ جو ہے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو سویلین حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، وہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو پچھلے سال کے مقابلے میں اس بجٹ میں 50 ارب روپے کم کیا جائے. تو یہ فیصلہ کیا گیا، اگرچہ قیمتیں بڑھی بھی ہیں اور لوگ پر امید ہوتے ہیں کہ ان کو اضافی بجٹ ملے گا، لیکن اس کے باوجود اس بجٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اخراجات سویلین گورنمنٹ کے 50 ارب روپے کم کیا جائے. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کم کیا جائے فرام دا ٹاپ، یہ نہیں کہ باقی سب کا کاٹ دیا اور اپنا نہیں کاٹا. تو 10% سیلریز یعنی جو تنخواہ ہے حکومت کے لوگوں کی وہ بڑھائی گئی، لیکن ان لوگوں کی جو 1 سے لے کر 16 گریڈ تک. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ 17 گریڈ سے لے کر 20 گریڈ کے لوگوں کی بڑھائی جائے، لیکن فقط 5%. اور جو 20 گریڈ سے اوپر کے سرکاری افسر ہیں ان کی 0% بڑھائی گئی، یعنی ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی. تو جو بڑے سے بڑے افسران ہیں، جو سیکرٹری صاحبان ہیں، جو بڑے ڈی جی صاحبان ہیں، ان میں سے کسی کو تنخواہ میں اضافہ نہیں دیا گیا. اور یہ اس میں جنرل صاحبان بھی شامل ہیں، چاہے وہ سویلین بڑے لوگ تھے یا آرمڈ سروسز کے بڑے لوگ تھے، ان کی سیلریز نہیں بڑھائی گئی. اور کابینہ کی تنخواہ گھٹائی گئی، 10% جو ہے کابینہ کے ممبران کی گھٹائی گئی. تو یہ ایک میسج ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ کفایت شعاری ہو، ہم اپنی حیثیت سے چلیں، تو اٹ اسٹارٹس ایٹ دا ٹاپ. سملرلی جس طرح پچھلے سال بھی پرائم منسٹر ہاؤس اور اس طرح کی جو ہائی پروفائل چیزیں ہیں جو ٹاپ پہ امپیکٹ ہوتا ہے جن کا، ان کی بھی بجٹ کم کی گئی اور اس سال آنے والے بجٹ میں بھی اس کو کم کیا گیا. اب ڈیفنس کی طرف آئیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا موقع ہے کہ آرمڈ سروسز کی لیڈرشپ نے، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں خصوصاً جنرل باجوہ کا رول، کہ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آرمڈ سروسز کی جو بجٹ ہے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، تاکہ ہم سب یونائٹڈ ہوں یہ عزم ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مل کر سیکریفائس دینا چاہتے ہیں. اب تیسری چیز یہ کہ ہم نے پھر سوچا کہ اگر ہمیں کہیں کچھ پیسے استعمال کرنے ہیں تو وہ کس پہ کیے جائیں. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ 2 طرح کے گروپس ہیں جن پر ہمیں حکومتی پیسے جو ہیں استعمال کرنے چاہیے. اور اس میں پہلا جو گروپ تھا وہ پاکستان کے کمزور ترین لوگ تھے. ہم نے کہا کہ اگر حکومت کوئی پیسہ کہیں خرچ کرے گی تو وہ پاکستان کے جو کمزور طبقے ہیں، جو بھولے ہوئے طبقے ہیں، جو ماضی میں پیچھے رہ گئے ہیں،
ان طبقوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا. اور اسی لیے جو ہمارا سوشل سیفٹی نیٹ ہے، یعنی جو پروٹیکٹ کرتا ہے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے جو اپنے گھر کی ہیڈ ہیں اور چلا رہی ہیں، اس کے لیے جو بجٹ ہے اس کو دگنا کیا گیا. پچھلے سال یہ 100 ارب تھا، اس سال اس سے بڑھا کر 191 ارب کیا گیا. اور اس میں لوگوں کو، خصوصاً خواتین کو، کیش ٹرانسفرز دیے جائیں گے. اس میں صحت کارڈ بنایا جائے گا کہ اگر کوئی غریب بیمار ہو جاتا ہے تو ایسے نہ ہو کہ وہ ساری عمر کے لیے مقروض ہو جائے، بلکہ اس کو ایک ہیلتھ انشورنس کی پروٹیکشن ہو. تو یہ صحت کارڈ بھی ان کو دیا جائے گا، اور اسی طرح کی چیزیں ان کو پروٹیکشن کے لیے دی جائیں گی. دوسری چیز جو ہم نے کی، اگین کمزور ترین لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، وہ یہ کیا کہ اگر خدا نخواستہ بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ اگر باہر کی دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں تو پھر یہاں پہ اس کا اثر پڑتا ہے بجلی کی قیمت پر، کیونکہ تیل استعمال ہوتا ہے بجلی بنانے میں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کبھی تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھے تو پاکستان کے جو چھوٹے کنزیومر ہیں، چھوٹے صارفین جو ہیں، جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، جو ایک پنکھا اور 2 بلب استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے. اور اس کے لیے 216 ارب رکھے گئے ہیں بجٹ میں، اور 75% جو اسمال، جو چھوٹے ترین الیکٹرسٹی کے یوزر ہیں، ان پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ تیسری چیز ہم نے سوچی کہ وہ کون سا علاقہ ہے یا کون سے لوگ ہیں جو کہ سب سے پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں، اور یہ طے پایا کہ یہ قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، جو فاٹا کے ڈسٹرکٹس جو اب مرج ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں کے لوگ ہیں کہ انہوں نے جنگ بھی دیکھی ہے، ٹیررزم بھی دیکھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم بھی دیکھی ہے، اور تمام دقتیں صحیح ہیں. تو اس کے لیے 152 بلین رکھے گئے اس بجٹ میں. اور پھر جب پی ایس ڈی پی کی بات آئی کہ ترقیاتی پروگرام، تو ایک مشکل سچویشن کے باوجود اس میں اضافہ کیا گیا، اور پچھلا جو سال گزر رہا ہے اس میں یہ نمبر 550 بلین یا 650 بلین کے قریب ہوگا، لیکن آنے والے سال کے لیے 925 بلین رکھے گئے. اب جو پی ایس ڈی پی کا ہے اس میں بھی خصوصی طور پہ ان علاقوں کو توجہ دی گئی، جیسے بلوچستان ہو یا جنوبی پنجاب ہو، یا وہ علاقے جو پہلے جو ہے ایک طرح سے اٹینشن نہیں ملی تھی جنہیں. اب چوتھی چیز کہ ہم نے دوسرا کون سا گروپ ہے جس کو ہم نے سمجھا کہ انہیں بھی مدد کی جائے. یہ گروپ پاکستان کی جو معیشت چلانے والے لوگ ہیں، یعنی پاکستان کی انڈسٹری چلانے والے لوگ ہیں، جس کے چلنے کی وجہ سے لوگوں کو جابز ملتی ہیں، جس کے چلنے کی وجہ سے انڈسٹری کی پروڈکشن بڑھتی ہے، اور جس کے چلنے کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. تو ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کے لیے کیا رکھا اس بجٹ میں؟ ہم نے کہا آپ کو بجلی جو ملے گی وہ سبسیڈائزڈ ہوگی، یعنی حکومت اس میں شیئر کرے گی بلز دینے میں. ہم نے کہا آپ کی جو گیس ہے اس کی جو قیمت ہے اس میں حکومت شیئر ڈالے گی، یعنی سبسڈی دے گی. ہم نے کہا جو آپ لونز لیں گے اپنے بزنسز کو بڑھانے کے لیے، وہ آپ کو لونز کی قیمت سے سستا کر کے دینے کے لیے حکومت اس میں پیسے ڈالے گی. ہم نے کہا کہ اگر آپ را مٹیریلز خریدتے ہیں دنیا سے اپنی انڈسٹری کے لیے، تو ہم اس میں باہر سے جب آپ امپورٹ کریں گے تو جو ٹیرفز لگے ہوئے ہیں، یعنی ان پہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو صفر کریں گے. اور اس طرح سے تقریباً 1650 پلس 1650 سے زیادہ جو را مٹیریل کی جو ٹیرف لائنز ہیں، ان کو ہم نے ان پہ تمام ٹیکس ختم کر کے ان کو زیرو ٹیکس کر دیا.
تو اس میں ہزاروں را مٹیریلز ہیں جس کی امپورٹ ٹیرف کو ہم نے زیرو کیا تاکہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، ان کی جو ان پٹس ہیں وہ جتنی سستی ہو سکتی ہیں وہ ہوں۔ اس کے بعد ہم نے انڈسٹری کو انسینٹیو برقرار رکھا کہ کسی ایکسپورٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ تو کئی بار یہ بات چل رہی ہے کہ گویا ایکسپورٹس والے سیکٹرز کے اوپر بھی کوئی ٹیکس لگا ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ ایکسپورٹس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں۔ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کپڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہ دیں، لیکن اگر آپ وہی کپڑا لبرٹی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں یا بلو ایریا میں بیچ رہے ہیں یا کراچی میں زینب مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس دیں، جس طرح اور لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کوئی اگر 1000 یا 1200 بلین ڈالر کی 10 یا 12 بلین ڈالر کی اگر باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی، تو اتنی ہی یہاں پہ ڈومیسٹک سیل ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ 12 بلین ڈالر کی پاکستان میں کپڑا بیچ رہے ہیں تو اس کی کوئی 2000 ارب بن جاتی ہے قیمت۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ٹیکس ہمیں ملتا ہے اس میں سے۔ اس 2000 ارب کے یا 1800 ارب کے کپڑا بکنے پہ ہمیں 6 ارب روپے ٹیکس ملتا ہے۔ تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں اپنے جو انڈسٹریلسٹ بھائی ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کی مراعات دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ڈومیسٹک سیلز یعنی اندرون ملک جو سیلز ہیں ان پہ آپ ٹیکس دیں۔ اور یہی ہمارا 5واں ستون ہے اس بجٹ کا۔ پہلا کہ خارجی جو تھریٹ ہے ہماری اس کو مینیج کیا جائے، دوسرا کہ آسٹیریٹی یعنی کفایت شعاری بڑے سخت انداز میں کی جائے، تیسرا کہ اپنے غریب لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے، چوتھا اپنے انڈسٹریلسٹ کی بھرپور مدد کی جائے، اور 5واں ریونیوز کو موبائل کیا جائے۔ اور اس کے لیے سخت سے سخت اقدامات اگر ضروری ہوں تو ان سے بھی گریز نہ کیا جائے۔ اور اس کا ٹارگٹ جو ہے ہم نے 5500 ارب رکھا ہے آنے والے سال کے لیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ٹف ٹارگٹ ہے، لیکن دراصل ہمیں چارہ نہیں اس کے سوا کہ ہم اپنے امیر طبقوں سے ٹیکس لیں۔ اور کیونکہ پاکستان میں جو امیر طبقے ہیں وہ دنیا کے تمام یا اکثر یا بہت زیادہ ملکوں سے کم ٹیکس دیتے ہیں، بلکہ ہمارے خطے کے جو دوسرے ملک ہیں وہاں سے بھی بہت کم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے نہیں چل سکتا، تو اس لیے یہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ اور نئے چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں ان کو بھی ریکروٹ کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھی ایک پرسنل انیشیٹو ہے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ یہ 5500 بلین کا ٹارگٹ ہو، کیونکہ اگر یہ ہوگا تب ہی ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پروگرامز ہوں جس کی وجہ سے جاب کریشن ہو، ترقیاتی سالانہ پروگرام ہو کہ اس ملک میں ڈیمز بن سکیں، ہائی وے بن سکیں، ایئرپورٹس بن سکیں، ٹرینیں چل سکیں، اور انفراسٹرکچر کے علاوہ جو عام انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، ہاسپٹلز لگیں، پینے کا پانی ملے، شہروں میں صفائی ہو، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز بنیں۔ لیکن ان سب کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں، اور انشاءاللہ یہ 5واں ستون ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اب جو یہ بجٹ کا کے جو کانٹینٹس تھے ان پہ میں نے ایک انٹروڈکٹری آپ کو اسپیچ کہیں یا چند کلمات کہیں وہ کہیں، لیکن اب
یہ پروسیس جو ہے ہمیں اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے اور اس پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو لوگوں نے دیکھا کہ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور حکومت جواب دے رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی تقریباً تاریخ میں شاید کبھی اتنی ایک ڈیلیبریشن یا اتنی تقاریر پارلیمنٹ میں ایک بجٹ پہ نہیں ہوئی ہوں، جس میں کوئی 250 MNAs نے پارٹیسپیشن کی اور انہوں نے تقریریں کی، اور اپوزیشن کو گورنمنٹ سے زیادہ ٹائم دیا گیا، اور اسی طرح سے سینٹ اور اس کی فائنینس کمیٹی نے بھی اس پہ وقت لگایا اور ریویو پروسیس مکمل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کو یہ حق تھا کہ وہ کٹس پروپوز کریں، اور یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت ان تمام چیزوں پہ فیصلے کیے گئے، اور یہ بھی ہوا کہ سپلیمنٹری گرانٹس 220 بلین کی اپروو کی گئیں اس سال کے لیے، جو ایک فسکل ڈسپلن کو بتا رہی ہیں، کیونکہ پچھلے سال یہی سپلیمنٹری گرانٹس 600 ارب سے بھی زیادہ تھی، یعنی جو بجٹ کے علاوہ اخراجات، تو وہ اس سال 220 بلین کے اپروو کیے گئے، اس کے مقابلے میں کہ 600 بلین یہی سپلیمنٹری گرانٹس کی جو اماؤنٹ تھی لاسٹ ایئر تھی، اور ایکسیس بجٹس کا بھی جو 7 سال کا بیک لاگ تھا وہ بھی کلیئر کیا گیا، تو کچھ ایسی امپرومنٹس بھی آئیں، اور امپرومنٹس بہت کی گئیں بجٹ میں، اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، بزنس کی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے، پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، جو بھی پوائنٹس اچھے آئے اس میں کئی تبدیلیاں کی گئیں بجٹ میں، اور یہ بھی ایک جمہوری جو پروسیس ہے اس کی ایک خوبصورتی ہے، اور یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں بہت ہیں، اور Q&A کوسچن آنسر میں ان پہ کچھ کے اوپر اگر آپ انٹرسٹ لیں گے تو ان کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے۔ تو 2 چیزیں میں آخر میں کہوں گا، ایک تو یہ کہ چونکہ ہم یہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کے آخری مراحل میں ہیں، تو میں اپیل کروں گا اپنے تمام شہریوں کو، وہ پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، جو اس ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم یعنی اپنے اثاثے ظاہر کرنے کی جو اسکیم ہے اس سے فائدہ اگر لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں، بلکہ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سے فائدہ لیں، کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے اپنی جو ٹیکس سے بچائی ہوئی آمدنی ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا۔ اگر آپ کی 50 لاکھ کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کو آپ فقط منا لاکھ دیکھ کر اس کو آپ وائٹ ان کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پرسکون ہو سکتے ہیں اور ایک لا ابائڈنگ کی طرح رہ سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ خاص طور پہ جو بے نامی پراپرٹیز ہیں اس کے لیے ایک قانون ہے جس کے اندر کافی سخت جو ہیں سزائیں بھی ہیں، اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس راستے پہ جائیں، لیکن ایک بے نامی کمیشن جو ہے، بے نامی کمیشن بھی بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ابھی یہ اعلان کر رہا ہوں، جس کا کام یہ ہوگا کہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کے بعد وہ بے نامی پراپرٹیز جو ڈکلیئر نہیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے جا سکتی ہے، اور یہی اس کا مینڈیٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم ہے اس میں لاسٹ منٹ کے اوپر کافی جو ہے انٹرسٹ آ رہا ہے، اور چونکہ کل منڈے بھی ہے تو ہم اس کو 3 تاریخ جو آفس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں اس کو ہم، تاکہ اگر کوئی ان پروسیس ہے اور اس کو دقت ہو رہی ہے اپنا کام ختم کرنے میں تو ان کو یہ اضافی وقت دیا جائے ٹل دی بینکنگ آورز آن دا 3rd، ٹھیک ہے، 3 روز کی، جی۔ تو
ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. میرے ساتھ حماد اظہر صاحب ہیں جنہوں نے بہت اچھے انداز میں بجٹ کے جو پیسج ہے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے. شبر زیدی صاحب ہیں جنہوں نے بہت محنت سے یہ فائنانس بل اور ریونیو ٹارگٹس جو ہیں بنائے ہیں, اور آف کورس آر انفارمیشن منسٹر از ہیئر. تو ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. پلیز سوال اگر کم رکھیں. سوال مختصر اور تاکہ وہ آپ کو ایکسپلین کر سکیں. جی میڈم میرا سوال آپ سے میرے حوالے سے بڑا ڈیٹیل صاحب نے بتایا ہے. ایک چیز جو سیاسی سوال ہے میرا, جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف, وہ کل پارلیمانی کمیٹیوں سے بھی ریزائن کر گئے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے مڈ ٹرم انتخابات کا. تو کیا ان کا یہ مطالبہ درست ہے؟ میم آپ سے میرا یہ سوال. میں کرتی ہوں. دیکھیے یہ بجٹ پہ ہماری ڈسکشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ آج آپ شہباز شریف کو وقتی طور پہ اگر بھول جاتے, لیکن یہ ظاہر ہے آپ نے ان کو یاد کیا, تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ایک پریشان اور بکھرے ہوئے شخص کو جسے خود سمجھ میں نہیں آ رہی, آگے چلیں اور اس بجٹ کو پہ بات ہم کریں. بعد میں جب سوال ختم ہوتے ہیں تو مزید ان کو کیا منجن بیچنا چاہیے, ان کا کیا بیانیہ ہونا چاہیے, یہ بعد میں بات کریں. چلیں. یہ میں آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں, تھوڑے میں چاہتا ہوں ٹیکنیکل جواب دیں, سیاسی جواب نہیں. ایک سوال ہی پوچھیں. ایک ہی سوال کی دو اس میں. یہ سوال یہ ہے کہ بجٹ ایسے موقع پہ پیش کیا گیا ہے جب ڈیٹ ٹریپ میں تقریباً پھنسی ہوئی ہے اسٹیٹ, تو ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے, تو اس پر اعتبار کس طرح کرے گی بزنس ورلڈ. دوسرا یہ ہے کہ جو لیڈنگ آپ کے آرگنز ہیں اسٹیٹ کے, وہ بلیڈنگ آرگنز اور ان کو بلیڈنگ بنانے والے لوگوں کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر رہے, تو آپ کی جو بجٹ ہے وہ کامیاب کس طرح ہو؟ دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایک ڈیٹ ٹریپ میں پاکستان پھنس گیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. ڈیٹ ٹریپ ہم اسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی, اگر ہم اسے ڈیفائن کریں, کہ جب آپ مزید قرضہ لے رہے ہوتے ہیں پچھلے قرضے کا سود اتارنے کے لیے, پچھلے قرضے کا پرنسپل بھی نہیں بلکہ سود. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس سال 1900 ارب 2000 ارب کے قریب, اگلے سال 2900 ارب ہم نے سود ادا کرنا ہے مجموعی جو ہمارے قرضے تھے. اس سال جو فائنینشیل ایئر کلوز ہو رہا ہے ایز پر پروویژنل فگرز, ہم نے تقریباً 10 ارب ڈالر پرنسپل کی ریٹائرمنٹ پلس انٹرسٹ سروسنگ صرف ایکسٹرنل لونز کے اوپر کی ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو گئے تھے وہ ڈیٹ ٹریپ میں چھوڑ کے گئے تھے. اب کیا ہم پہ اعتبار کرے گی بزنس کمیونٹی؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کو سٹیبلائز کریں گے. کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہم 30% نیچے لے کے آئے اپنے 10 ماہ میں, جو یہ 5 سال میں نہیں کر سکے. ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے, انہوں نے دگنا کیا, ہم نے 4 ارب ڈالر کم کیا. ہم نے کہا کہ ہم FBR میں ڈیٹا انٹیگریشن کریں گے. 10 سال پچھلی 2 حکومتیں, آپ کو یہ, آپ سب بیٹ رپورٹرز ان کی پریس کانفرنس سنتے رہے, وہ آپ کو اس کا لارا لگاتی نہیں. ہم نے پہلے 10 مہینے میں کر کے دکھایا. ہم نے وعدہ کیا کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو $6.5 پہ گیس پر MMBTU اور 7.5 سینٹ پہ بجلی ہم پر یونٹ دیں گے. یہ ہمیں کہتے تھے یہ نہیں دے سکیں گے. ہم نے اپنے پہلے 4 ماہ کے اندر اس کو انشور کیا. ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسی رجیم لے کے آئیں گے جہاں پہ آپ کے انپٹس کو کمپیٹیٹو کیا جائے گا. ہر جو منی بجٹ ہم لائے ہیں اور اب یہ جو ہم بجٹ لائے ہیں اس میں آپ کو ایک تھیم نظر آئے گی کہ ہم انپٹس کے اوپر ٹیکسز کو کم کر رہے ہیں اور لگژری آئٹمز یا فنشڈ گڈس کے اوپر ٹیکسز کو ہم بڑھا رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو اپنی ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر ریڈی میڈ گارمنٹس میں 30% گروتھ جو ہے 29%. وہی براڈننگ کے حوالے سے میں نے بات کی نا, کہ ہم نے یہ جو ہم نے ڈیٹا انٹیگریشن کی, ہم نے بے نامی رولز کا نفاذ کیا جو سرد خانے میں پڑے تھے. ہم نے OECD کا آف شور ڈیٹا جو ہے وہ ہم حرکت میں لے کے آئے. پراپرٹی ویلیوز جو 2016 سے نیچے تھیں ہم نے ان کو آتے ساتھ اپنے پہلے 6 ماہ میں اور اب دوبارہ اگلے 4 ماہ میں, ٹوٹل 10 ماہ میں ہم نے ان کو ریوائز کیا. یہ سب کچھ ہم صرف 10 ماہ میں کر چکے ہیں. یہ وہ بنیادی اقدام ہے ریونیو کو براڈن کرنے کے لیے جو شاید پچھلے 10 سال میں یہ نہیں کر سکے تھے. اور اب اگلے 3 سال میں ہم اپنا ٹیکس ٹو GDP ریشیو 3 سے 4% پہ لے کے جائیں گے. چلیں آپ میں تھوڑا اسٹرینج لگوں جو آپ سارے لوگ
ٹیکس کی بڑھنے کی بات کریں، اگر اس سے پہلے جس طرح شیخ صاحب نے کہا پہلے ہم حقائق کو یا ٹروتھ کو سامنے لیں، یہ میں نے چارٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہم کس طرح چاہتے ہیں کہ انڈسٹری اور امپلائمنٹ بڑھے اور ٹیکسیشن بھی بڑھے. آج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا جو انڈسٹری سیکٹر ہے وہ 21% ہے، ایگریکلچر 19 ہے اور سروسز 60%. ایگزسٹنگ جو ڈیزائرڈ ہے ایگزسٹنگ میں ٹیکس کلیکشن کی بات ہے، ٹیکس میں جو یہ پوزیشن ہے سر، اور کنٹریبیوشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ اس کو غور سے چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو پاکستان کی ٹیکسنگ سسٹم کا بنیادی خاکہ نظر آئے گا کہ کیا ڈیزائرڈ ہے اور کیا ہونا چاہیے. سروس سیکٹر جو کہ اکنامی کا بہت بڑا حصہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، اور جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر ٹیکسنگ سسٹم کے نظام کو جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلائیں گے تو مینوفیکچرنگ سیکٹر اور امپلائمنٹ جس طرح حفیظ شیخ صاحب نے کہا وہ پھر اور مزید انکریز ہوتا جائے گا. تو اگر آپ پوری بجٹ کی تھیم کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ڈاؤن اسٹریم سیکٹر جو ہے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاؤن اسٹریم سیکٹر کو تنگ کرنے والے ہیں، مطلب ان ڈاؤن اسٹریم سیکٹرز کو ہم ٹیکس کے سسٹم میں لانا اکوٹ کر جاتے ہیں. آج آپ کا ڈاؤن اسٹریم سیکٹر ریٹیل، ہول سیل ٹریڈ، انآرگنائز سیکٹر، ہوٹلز، ریسٹورانٹس، ڈاکٹرز، انجینئر، جو سروس سیکٹر ہے جنہوں نے دکھایا 60% میں قریب ہے، وہ ٹیکسیشن کے نظام کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، اور سارا لوڈ جو ہوتا ہے ٹیکسیشن کا وہ انڈسٹری کے اوپر آ جاتا ہے. تو اگر آپ پوری ٹیکس کی اس پورے جو پروسیس کو، ریفارم پروسیس کو انالائز کریں کنسیپچولی، تو وہ یہ ہے کہ اس میٹرکس کو اگر ہم درست کر سکیں گے تو پھر ہم ٹیکس کی بیس کو ریئل ٹرم میں دور کر سکیں گے، ادروائز وہ جو ٹارگیٹ یا آبجیکٹو پورا نہیں ہوگا. سر ایک تو آپ نے ایکسٹرنل سائڈ پہ کہا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو فسکل سائڈ ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال 6.6% آف جی ڈی پی تھا، اور ابھی جو پروڈکشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 8% کے لگ بھگ جو ہے وہ کلوز کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ریونیو ٹارگیٹ جو تھا، جو کہ ریوائز تھا، اس میں کتنی آپ کی کلیکشن ہوگی، اور ابھی تک جو ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے انکریجنگ ریزلٹس، وہ انکریجنگ ریزلٹس بھی جو ہے وہ ذرا شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اس کے کیا ریزلٹس ہیں، کے بارے میں بات کیجیے. جی شبر کچھ شبر میں کرنے اس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ کیونکہ ہمارے اس طرح چارٹ کو دوبارہ ہمارا ایک بیسیکلی جو اسٹریس تھا بجٹ میں وہ فسکل ڈیفیسٹ میں وہی تھا کہ ہمارا جو ٹیکسیشن کلیکشن کا نظام ہے اس میں جس طرح ہمارے صاحب نے کہا کوئی ڈیٹا انٹیگریشن نہیں، کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے کہ پبلک کو اندازہ ہو کہ گورنمنٹ کے پاس انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ہے کسی کے ٹیکسنگ کی، تو لوگوں کے پاس ٹیکس میں آنے کا کوئی نہ کیریٹ تھی نہ اسٹک. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک ڈیٹا 2 ویب سائٹ بیس کر کے دی. تو ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت چل رہے ہیں. اس اسٹریٹجی کے اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں بنیادی چند نکات ہیں اگر آپ کہیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دوں آپ کے کہ آپ کہتے ہیں کیسے پورا کریں گے. آبجیکٹو جو ہمارا یہ ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی جب تک آپ اس پورے سسٹم کے نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا. اور وہ نیٹ سے اس وقت تک بڑھ سکتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس فائلر نہیں ہیں ان کو فائلر بنایا جائے. وہ فائلر اگر آپ انکم ٹیکس کی مختلف رجیم کو دیکھیں، جتنے بھی پروویژنس اس بناؤ میں آئے ہیں، ہم نے نان فائلر کا سسٹم ختم کر دیا. اب نان فائلر نہیں ہوگا اور اس کو ہم فائلر میں لے کے آئیں. اگر آپ ڈیلرز رجسٹریشن کو دیکھیں وہ بھی ہم نے اس کو ختم کر دیا. ہم CNIC نمبر کو لے کر آئے، لوگوں کو تکلیف تھی پھر ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس کو اگست سے اپلائی کریں گے. تو کوشچن مہتا صاحب ہمارا آنسر یہ ہے کہ آپ ایکسپینشن سے ٹیکس کلیکٹ کریں نہ کہ ایگزسٹنگ سے ٹیکس کلیکٹ کریں. اس لیے آپ کو کسی ایگزسٹنگ پہ کوئی نیا ٹیکس نظر نہیں آئے. ایکسپینشن کی کیپیسٹی نہیں ہے سر. اس پہ آتا ہوں. ایکسپینشن کیپیسٹی نہیں ہے. ایکسپینشن کی سر ارائز ہوتی ہے فرام دی اویلیبلٹی آف ڈیٹا، ناٹ فرام دی اویلیبلٹی آف دا پیپل. کوشچن ایکسپینشن کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے سر وہ ڈیٹے کی اویلیبلٹی سے ہوتی ہے. وہ اس سے اویلیبل نہیں ہوتی کہ میرے پاس
कितने लोग कलेक्ट करने वाले हैं, लोग कलेक्ट करने वाले तो एट टाइम मेरी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ट्रिमिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ द एफबीआर कि आप ऑटोमेशन में जाएं और एक्स्ट्रा जो कि हैरेसमेंट पैदा करते हैं उनको आप ट्रिम करें। तो आप जो कह रहे हैं कैपेसिटी नहीं है वो थोड़ा रिवर्स है, एक्सपेंशन आपकी हमेशा ऑटोमेशन से आती है, मसले से नहीं आती। आखिरी बात जो एमनेस्टी के बारे में सर वो अभी डिटेल्स आ रही हैं, तकरीबन 80,000 से प्लस हमारा 85,000 तकरीबन रजिस्ट्रेंट हमारा ऑलरेडी फाइल कर चुका है जी। एग्जैक्टली अमाउंट ये हम क्योंकि ये डायनामिक प्रोसेस है साथ साथ हो रहा है, लेकिन ये आप तसल्ली रखें कि हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है और हज़ारों लोग हर घंटे के हिसाब से अपनी डिक्लेरेशंस भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक एक घंटा जैसे हमने 3 दिन का वज़ीर ख़जाना साहब ने जिक्र किया है कि इसको हमने किया है, इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऑलरेडी एक साइजेबल सम भी और एक साइजेबल नंबर भी आ चुका है। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हज़ारों अरब रुपए जो हैं, सुन लें ये हम शेयर करेंगे तो शेयर 2 से 3 दिन इंतज़ार कर लें, 2 से 3 दिन इंतज़ार कर लें। जहाँ आपने 1.5 महीना इंतज़ार किया है उस दिन 2 दिन, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो रकम की गई है डिक्लेयर जो पहले गैर ज़ाहिर शुदा थी या बेनामी थी, वो एक बहुत बड़ी तादाद है। ये एक अच्छी बात है और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 दिन में हमें मज़ीद इसमें जंप नज़र आएगी। उसमें भी आपको मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नंबर तकरीबन 80,000 तकरीबन लाख के आसपास आ जाएगा, इसमें देखिए हमारा इससे ये कि कौन लोग आए। देखिए जो एक बड़ा टैक्स पेयर ये 2 सालों में दूसरी स्कीम टेक्निकली स्कीम उसमें तो एक सर्टेन लार्जर सेक्टर की लोग आ चुके थे, ये दूसरा सेक्टर। इसमें हमारा जो हमें खुशाइन चीज नजर आ रही है वो ये आ रही है कि ये वो लोग आए बाजारों के और जो मिडिल साइज के स्मॉल बिजनेसमैन की, जो कि हमारा अनटैक्स नेट हमने ये नहीं देखना है कौन लोग अंदर सिस्टम में अंदर आ रहे हैं, ये नहीं देखना है वो कितने पैसे दे रहे हैं, ये नहीं देखना है कि कौन लोग हमारे सिस्टम से बाहर थे। और हमारी इंफॉर्मेशन आज जो हमारी जाती इंफॉर्मेशन जो क्योंकि एनालिसिस एग्जिस्ट नहीं है, हमारी इंफॉर्मेशन ये कि बाजारों से अकबरी मंडी, बाजार, मंडी जो बाजार है जो कि हमारे सिस्टम से बाहर थे, उनमें आप लोग जानते हैं कि क्या पोजीशन है। तो मैं हमारा सब उस चीज़ में खुश है कि हम उन लोगों को इस सिस्टम में डालने की कोशिश जो पहले कभी नहीं हुआ। ये एक लार्जर आदमी ने, बड़े आदमी ने, एक आदमी ने एमनेस्टी फाइल कर दी, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी। द मोर इम्पोर्टेंट इज कि मेरे पास लार्जर जन का पैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी फॉर फ्यूचर इंडेक्सिंग। जी जी ये जो आपने इस वक्त इकोनॉमी में सर्जिकल मूव्स की है, आपके ख्याल में अगर ये 10 महीने पहले हो जाते हैं तो अब तक अपना मुश्किल होता है? जी देखिए, हमारी कोशिश ये है कि मार्केट्स में कॉन्फिडेंस जनरेट किया जाए और वो इक़दामात किए जाएं जिससे जो सीक्वेंसिंग है रिफॉर्म्स की वो भी दुरुस्त हो और एक ही लम्हे हर चीज़ न की जाए बल्कि उसको फेज़ किया जाए और साथ ही साथ पब्लिक को और मार्केट्स को साथ लेकर चला जाए। और जिस तरह अभी एक क्वेश्चन हुआ कि हुकूमत की बात किस वक्त लोग या मार्केट्स बिलीव करती हैं, तो उसके लिए बहुत अहम है कि आप सच बोलें और दूसरी चीज़ ये कि आप वो चीज़ बोलें कि जो आप कर सकें और जो आप चीज़ें न कर सकते हैं उनकी कमिटमेंट न करें। और हम इसी फ़लसफ़े पे चलते हुए IMF का प्रोग्राम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम को अडॉप्ट करने में एक तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है यानी माली अरेंजमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम बैनुल अक़वामी अदारों के साथ मिलकर जो भी रिफॉर्म प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। और जब बैनुल अक़वामी अदारे भी हमारी बैकिंग करेंगे और हमारी बात को मानेंगे, तो जो मार्केट्स हैं, प्राइवेट मार्केट्स जो हैं, कैपिटल मार्केट्स जो हैं और ओपिनियन मेकर्स जो हैं, वो भी
ہماری بات کو پہلے سے زیادہ وزن دیں گے. تو دس از ون آف دا ریزنس فار گوئنگ ٹو دا IMF کہ ہم سگنل کرنا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم سیریس ہیں, ہم مشکل فیصلے کرنے کو بھی تیار ہیں, اور ہم ایک ٹائم پاتھ پہ چلنے کے لیے تیار ہیں جس سے پاکستان میں پہلے معیشت کو استحکام ملے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک گروتھ ٹریجیکٹری کے اوپر آئیں. ایک آپ سے سوال ہے فواد اظہر صاحب جی. آپ سے یہ ہے کہ ابھی بجٹ کل سے امپلیمنٹ ہوگا, جی. لیکن مارکیٹ میں آپ کے آنے کے بعد خاص کر انفلیشن جو ہے جس طریقے سے جا رہا ہے اس کے امپیکٹ پہلے ہی آ گئے ہیں. جو بھی ٹیکس میجر لے لیں الٹیمیٹلی پبلک کو پاس آ رہے ہیں ڈبل ہو رہے ہیں. کل عباس صاحب نے کہا گھی مہنگا نہیں ہوا, گھی پہ ٹیکس نہیں لگا. 25 روپے کلو گھی بڑھا ہے کیونکہ اس کی وجہ یقیناً وہ روپے کی قدر ٹیکسز تو نہیں ہے نا, ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. کوشچن کریں نا, تقریر نہیں, کوشچن. چینی کو دیکھ لیں آپ نے کہا 3.5 روپے بڑھے گا, 27 روپے ریٹ بڑھا کلو کا. تو انفلیشن آپ کدھر دیکھ رہے ہیں کل کے بعد. ہمارا صاحب میرا آپ سے سوال یہ, آپ نے 2018 کا الیکشن ہوا اور لاہور میں کوئی بھی الیکشن کمپین یا اخراجات 15 سے 20 کروڑ سے کم نہیں ہوتا. بجٹ پہ رکھنا ہے آپ نے. بجٹ پہ رہے یہ بجٹ پہ ہے. آپ ٹیکس مشینری کے ہیڈ ہیں اور اس سال 2018 میں آپ 20,000 آپ انکم ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے جب 15-20 کروڑ روپے آپ اخراجات کر رہے ہیں؟ اچھا ویسے ایک تو یہ دھاندلی ہے کہ پہلے خلیق کیانی صاحب نے سوال کیا, پھر دوبارہ ڈان کا سوال آ گیا. چلو گروپ تو ایک ہی ہے نا. تو اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, لیکن میں آپ سے واضح کروں گا کہ پہلے تحقیق کر لیں. میری جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہیں, اور میں نے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ پرسنل انکم ٹیکس دیا پچھلے سال. اسے پچھلے سال 80 لاکھ ہیں. سر میں آپ کو بھیج دوں گا. اور میں نے جس اینکر نے یہ خبر دی تھی اس کے خلاف پیمرا میں نے ایک کیس فائل کیا ہوا ہے جس کا انشاءاللہ چند دنوں کے اندر فیصلہ بھی متوقع ہے. اور میں نے اپنی اوریجنل ٹیکس ریٹرنز جو ہیں پیمرا کو بھجوا دی تھیں کہ وہ خود ویریفائی کر لیں. اس لیے یہ آپ کی اطلاع بالکل غلط ہے, جا کے دوبارہ ویب سائٹ چیک کریں, نہیں تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا جی؟ جی میں ہاں دوسرا آپ نے ٹیکسز کے اوپر بات کی کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے ان اشیاء پہ ٹیکس لگا دیا ہے اس لیے ان کی قیمت چلی گئی ہے. میں نے تو اپنی جو وائنڈنگ اپ اسپیچ تھی اس میں ذکر کیا کہ شوگر کی جو قیمت ہے وہ پچھلے 3 ماہ میں 20 سے 25 روپے بڑھی ہے. ٹیکس ہم اب لگا رہے ہیں 3.5 روپے کلو, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ٹیکس لگانے کی وجہ سے. دیکھیں انفارم ڈبیٹ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو کیوں بڑھ رہی ہے. اگر آپ تشخیص ہی غلط کریں گے تو آپ کی پالیسی انٹرونشن جو ہے وہ تو 100% ہی غلط ہوئے گی نا. اس لیے یہ ٹیکسز کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے ٹیکسز نہیں لگائے ان اشیاء کے اوپر. اگر ڈی ویلیویشن کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں یا کوئی اور بڑی ہے کسی اور وجہ سے بڑھی ہے تو اس کے اوپر ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے پوری لاہ عملی بنائیں گے. جی دیکھیں جو قیمتوں کا سلسلہ ہے, قیمتیں 3 وجہ سے بڑھتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ باہر سے جو چیزیں خریدتے ہیں, پاکستان کی ابھی آپ سن لیں نا سنیں پلیز. نہیں پہلی چیز یہ ہے کہ قیمتیں بڑھتی ہیں اگر آپ باہر سے چیزیں خرید رہے ہیں اور ان کی قیمت بڑھ رہی ہے. جیسے اگر دنیا کی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے یا پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ چائنا میں بڑھے, انڈونیشیا میں بڑھے, انڈیا میں بڑھے, بنگلہ دیش میں بڑھے, برازیل میں بڑھے اور دنیا کے 200 ملکوں میں بڑھے لیکن پاکستان میں نہیں بڑھے. تو اس کا جو ذمہ دار حکومت کو نہیں بنایا جا سکتا. اوکے یہ ایک چیز ہے. تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے اور ہم نے اسی خدشے کی خاطر باہر کی چیزوں کو مشکل بنایا ہے لانا کہ اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک تو قیمتیں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی مارکیٹ امپرفیکشن ہے کہ بھئی کوئی مڈل مین ہیں جو کہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کو یا کوئی اور اس طرح کی امپرفیکشن ہے تو وہ دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے اگر سیالکوٹ میں یا سانگڑ میں کوئی مڈل مین ہے اس سے کر رہا ہے تو وہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے پروونسز کے ساتھ یا ایڈمنسٹریشن اسٹیپس جو ہیں کہ وہاں پہ جو ہیں لوکل مارکیٹس کو یا ان کے لیے مارکیٹ کمیٹیز ہیں ان کے لیے جو میجسٹریٹس ہیں ان کو اختیارات ہیں وہ ان کو یوز کرنے چاہیے. اور تیسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
जो इफेक्ट आता है टैक्सेस पे, वो गवर्नमेंट के टैक्स जो कीमतों पे, वो गवर्नमेंट की टैक्सेस की वजह से आता है। तो जो हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि ये कहना गलत नहीं है, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूं कि घी की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एडिबल ऑयल है तकरीबन सारा इंपोर्ट होता है। या अगर तो इसका जो है हमाद अजहर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस टैक्स में, इस बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं है घी के ऊपर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और आखिरी चीज ये कि देखें, अगर कीमत किसी चीज की बढ़ती है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? उस बंदे को होगी ना जो 4 सीटों से लड़े और चारों पे उसको पब्लिक वोट दे के जिता दे। इसलिए कि बिकॉज उसको ज्यादा फिक्र होगी ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो आई थिंक लेट्स बी फेयर कि जब कीमत बढ़ती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुकूमत को होती है और उन्हीं की ये जिम्मेदारी बनती है और उन्हीं के लिए ये परेशानी का बायस होती है। और इसीलिए वी आर हैविंग अ सेट ऑफ पॉलिसीज जो हो सकती हैं कि इंटरेस्ट रेट। आपके सवाल का एक जरूरी जवाब और देना चाहता हूँ कि देखिए, आपका जो आई थिंक आप ये कहना चाहते हैं कि 1500 का टैक्स लगेगा और इन्फ्लेशनरी होगा। दिस इज योर क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी कहा कि वो टैक्सेस का अगर आप कंपोजिशन देखें तो वो सारा बल्क ऑफ एक्सेप्ट अ फ्यू वन, वो सब डायरेक्ट टैक्सेस की मद में जा रहा है, क्योंकि वही जिस तरह मैंने अपनी चार्ट पहले दिखाया है, हमारी इंडस्ट्री बियर कर रही है और सर्विस बियर नहीं कर रही। जब हम सर्विस को टैक्स करेंगे तो वो जिस तरह शेख साहब ने कहा, अमीरों को टैक्स लगाना है और गरीबों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये जो एक डिस्पैरिटी आ गई है टैक्स सिस्टम में, जो मैंने इस चार्ट में प्रिंट करने की दोबारा कोशिश की है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो फिर इस बात को लॉन्ग टर्म में, ये हो सकता है 1 साल में इसका नतीजा आपको नजर नहीं आए, और लॉन्ग टर्म में जब तक आप इस टैक्स की सेक्टोरल डिस्पैरिटी को खत्म नहीं करेंगे, आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। जी 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 शेख साहब, मेरे एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है। एक तो हमें बड़ी परेशानी होती है जब हम आपके बजट के डॉक्यूमेंट देखते हैं और NEC के डिसीजन देखते हैं कि इतनी उनमें इनकन्सिस्टेंसी है कि हमें समझ नहीं आती कि हम कौन सा फिगर लें। GDP ग्रोथ का बजट डॉक्यूमेंट में 2.4% है, NEC ने जो हमें फिगर इशू किए थे वो 4% के थे। इसी तरह इन्फ्लेशन का जो बजट डॉक्यूमेंट में वो 12 to 13% नेक्स्ट ईयर का है, और NEC में जो हुआ था वो तकरीबन 8.5% था। एक तो ये है सर, इस पे जरा हमें एजुकेट कीजिएगा कि हमें कौन से फिगर लेने चाहिए और कौन से नहीं। सेकेंडली, एक्सचेंज रेट बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है, तो ये बताइएगा कि ये आप बजट डॉक्यूमेंट में जो IMF के साथ किस तरह इसको रैशनलाइज करेंगे? जी, देखें, जो एक्सचेंज रेट का सवाल है उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर को कभी भी एक्सचेंज रेट के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। चलें। जहाँ तक आपकी बात है कि NEC के एस्टिमेट्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रोजेक्शंस में उनमें फ़र्क है। आप किसी और इदारे के उठा लें, ADB की उठा लें वर्ल्ड बैंक, हो सकता है उनमें मज़ीद फ़र्क हो। आपको पता है 5 मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस आई थी इस जो हमने साल ग्रोथ रेट का एंड किया है, ये फाइनेंशियल ईयर, इस पर 4-5 मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस आई थी, कोई एक दूसरे से नहीं मिलती थी। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे ये बहुत मुश्किल होता है। सुन लेना, गवर्नमेंट का भी क्योंकि मुख्तलिफ महकमे हैं, प्लानिंग अपना प्रोजेक्शंस और मॉडल्स इस्तेमाल करती है और फाइनेंस अपने प्रोजेक्शंस और मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश तो यही होएगी कि जो बेस्ट पॉसिबल सर्कमस्टांस है, लोएस्ट से लोएस्ट इन्फ्लेशन में और बेहतर से बेहतर ग्रोथ अपने डेफिसिट्स को हर्ट किए बगैर हम उसके ऊपर चलेंगे। सर मैं आपसे शेख साहब ने बताया था कि जो एस्टिमेशन की डेट है वो बिजनेस आवर्स ऑफ 3rd तक एक्सटेंड दी गई है। उस सिलसिले में शेख साहब ने ये बताया था कि बेनामी कमीशन फॉर्म हो गया, बेनामी के कमिश्नर्स बना दिए गए, उनको नोटिफाई कर दिया गया और जुलाई 1 से वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। तीनों एजुकेशन अथॉरिटी नॉमिनेट हो गई हैं, सेम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नॉमिनेट हो गई हैं। अब आपके पास मैं दोबारा आपसे कौम से गुजारिश करता हूँ कि 2 दिन आप लोग मौजूद हैं और इस 2 दिन में ये फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो अवेल कर लें
अदरवाइज क्योंकि वो जो हमारी अथॉरिटी है वो ऑपरेशन नहीं थी, वो जुलाई 1 के बाद से ऑपरेशनल हो जाएगी और वो जुलाई 1 के बाद से एक्चुअल एक्शन शुरू करने की न सिर्फ बजाज है बल्कि शुरू करेगी भी। फाइनल्स को जो पैसे रखने थे बैंक में वो खत्म कर दिए, इसको बयान करें ना। देखिए वो तो फाइनेंस एक्ट के अंदर ही डाल दिया था। क्या था? देखिए फाइनेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट डाली थी कि अगर उसके पास उसने जून 18 के बाद घर खरीद लिया है, बिजनेस कैपिटल है, उसको बैंक में डिपॉजिट करना अब जरूरी नहीं है। अच्छा इसको ये फाइनेंस एक्ट की शब्बर साहब को क्या नहीं इसमें आ चुका है। जी सर फरमाइए। आपसे मैं सवाल करता हूँ, बोले शेख साहब से एक छोटा सवाल। मैंने देखा सारे छोटे सवाल मुझसे किए जाते हैं और अच्छा मैं छोटा डंडा सवाल ये बताया कि जो 2.9 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग है, इसमें पॉलिसी रेट फाइनेंस बैंक का क्या कैलकुलेशन है करंट ईयर के लिए भी है, नेक्स्ट के लिए भी। और शबर साहब आपसे है ब्रेकडाउन हमारे फिलहाल तो नहीं। 5.5 ट्रिलियन का आपने टारगेट डिवील करना है। एफडीआर में इस्लाहात का सुन रहे थे, कल से एफडीआर में क्या इस्लाहात होने जा रही हैं, वही लोग बैठे हैं जो कि पहले मौजूद थे, अब भी वही लोग बैठे हैं। क्या कोई तब्दील किए जा रहे हैं मेंबरान की तरफ लाए जा रहे हैं? लूज बॉल देखिए बात ये कि 21,000 अफराद मौजूद हैं एफबीआर में और चूँकि स्कीम फोर्स थी और बजट अंडर प्रोसेस था, तो कोई मेजर रीशफलिंग इंटेंशनली नहीं की गई थी और ना कोई रीशफलिंग का प्रोसेस शुरू किया गया था। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में आप देखेंगे कि आपको एक पूरा प्लान हम आपके सामने प्लान लेकर आएंगे ये क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहते हैं और क्या पर्सनल रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो फिर आपके सामने रखेंगे और आपकी आपसे सलाह देने के बाद फैसला करेंगे। हमारा जो बुनियादी इसमें जो फलसफा है वो दो है। एक फलसफा तो ये है कि ऑटोमेशन और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन को कम से कम किया जाए और उसकी मैं मिसाल आपको अब देता हूँ कि कल से इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा। सबसे मुश्किल प्रोसेस इस मुल्क में सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन था, कल से वो SRO इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी बंदे को मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपनी फैक्ट्री की जियोमेट्रिक तस्वीर देंगे और हमारा जियोमेट्रिक सिस्टम उस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई कर लेगा। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में नहीं होगी। सिमिलरली जो जुलाई 1 के बाद से जो रिटर्न फॉर्म है उसका भरना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था। अब इंशाअल्लाह हम जो ऑटोमेशन में डाल रहे हैं उसमें वो इस तरह का फॉर्म है कि आम आदमी भी वेबसाइट लगे बढ़ सकता। तीसरी बात जो आपने की कि जो हैरेसमेंट होती है सर, उसके क्या वजह होती है, इसकी वजह से हैरेसमेंट होती है। उसके पास पावर होती है ऑडिट करने की, उसके पास पावर होती है री ऑडिट करने की, उसके पास पावर होती है अमेंडमेंट को अमेंड करने की। ये वो पावर से जो इस्तेमाल करते हुए हैरेसमेंट करता है। इन तमाम पावर्स को हमने कर्टेल किया है, ऑर्गेनाइज किया है और वो चीज़ें तब्दील करें। जहाँ एज फार एज दी एफडीआर इज कंसर्न, आज एफडीआर जो है वो जुरिस्डिक्शनल बना हुआ है। मीन्स के आपके पास एक मार्केट का एरिया है, किसी के पास कोई एरिया है, किसी का, मगर इसमें हमारे पास सेक्टोरल कोई ना एनालिसिस है, ना सेक्टोरल डेटा है, ना सेक्टोरल सिस्टम है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ये एनालाइज करें कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे शोबाजात हैं जहाँ पे टैक्स की इवेजन ज़्यादा है, टैक्स की कंप्लायंस कम है, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में फोकस करने के बाद जी क्या क्या करें सॉरी आप सवाल दे दें दे देंगे आपको सेकंड लास्ट वो कह रहे मैं आपको नहीं हमसे ले नहीं, तो हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना सर, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सवाल ये कि आज इलेक्शन नहीं है, हम उसको चेंज करने लगे। थैंक यू। सेकंड लास्ट ठहर जाए 1 मिनट चुप कर जाना, बाद में अच्छा करते हैं अभी रह गया कैपेसिटी में किया कि जिसकी एक सवाल उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया है कि कोई एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। आज पता चला कि एक्सटेंशन हुई, तो ये कि सर लॉबीज जो है मैं एक्सप्लेन कर आप एक्सप्लेन कर दीजिए जवाब। लॉबीज हैं जो आती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और वो हमेशा
एक्सटेंशन मांगती रहती है। पहले भी डाक साहब भी काफी कोशिश करते रहते थे, इसी तरह की होती थी। सवाल करे ना। मैको पे टैक्स लगा था 300 पर केजी का, हमारा साहब ने उसको दोबारा 10 रुपए कर दिया। इस समय की बहुत ही इधर मैं इसका जवाब